اب آپ دیکھیں کہ اگر میں سندھ کی مثال دوں تو سندھ کے اندر کتنی زیادہ انڈسٹریل سٹیز ڈیولپ ہونی چاہیے تھیں پچھلے 50 سالوں میں. اربن سینٹرز اور بننے چاہیے تھے, بڑے بڑے شہر بننے چاہیے تھے. یہاں پہ کوئی کیوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہب نہیں ہے؟ یہاں پہ بہترین کاشت ہوتی ہے میرپور خاص میں چاول کی, مینگوز کی, ٹنڈو ریال میں فروٹس کی, اپر سندھ میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے. لیکن کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے کہ آبادی کو وہیں پہ ان کے وسائل کے حساب سے ان کو وسائل پرووائڈ کیے جائیں. ہر بندے کو نوکری کے لیے شہروں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے, حیدرآباد کراچی, حیدرآباد کراچی, لاہور کراچی, لاہور کراچی. اور کراچی کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں جاب کرنے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں آئیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیم ایز ویل. وائی وڈ سم ون لیو دیئر فیملی؟ کوئی انسان کیوں صبح پنجاب سے یا ساؤتھ پنجاب سے یا بہاولپور سے چھوڑ کر اپنا گھر گاؤں چھوڑ کر کراچی آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ کیوں وہ پشاور سے, مردان سے, کے پی کے دوسرے جگہوں سے, دین پھر وہ خیبر ایجنسی والا جو ہمارا فاٹا والا علاقہ آتا ہے وہاں سے آتے ہیں. تو گلگت بلتستان سے لوگ اتنا دور سے, بلوچستان سے چھوڑ کر کیوں کراچی آئیں بھائی جاب کرنے کے لیے؟ کیوں آئیں؟ بہت سارے لوگ تو یہاں پر جو کلٹ کراچی آئٹ سے وہ تو کہتے ہیں یار یہ غیر مقامی اور اس طرح کے ورڈس. تو خیر مجھے نفرت ہے اس طرح کے الفاظوں سے بھی, اینڈ آئی ریئلی ڈس ایگری ود دیم, دیز سورٹ آف ورڈس ویری نیگیٹو. بٹ ایک بار نا ان سے بھی پتہ کرو, ان سے پوچھو کہ یار آپ آئے کیوں ہو, آپ کراچی آئے ہو کیوں آئے ہو, اس کی آنکھیں دیکھنا تم یار. یو ول انڈرسٹینڈ کہ دیٹ پرسن ہیز اے لاٹ آف ڈریمز اینڈ ہوپس فرام دس سٹی. وہ آیا ہے کمانے کے لیے, امیزنگ. بٹ سیڈ پارٹ از کہ اس کو اتنا سفر کر کے, اردو انگریزی دونوں سفر کر کے, بالکل, اور اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آنا پڑا ہے ایک اجنبی شہر میں. نہیں آپ یہ بات کریں, میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دیتی ہوں دانیال. آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے آبادی کے وسائل کی پلاننگ نہیں کی, کیوں ایک شناختی کارڈ بنانے کے لیے ایک سکھر سے بندے کو 100 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی اور شہر میں جانا پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 2018 تک اباڑو گھوٹکی سکھر میں کوئی بھی نادرا کا رجسٹریشن آفس نہیں تھا. ہماری گورنمنٹ میں ہم نے کھلوایا, صدر عمر صاحب نے اس کی لانچنگ کی تھی. وہ جاتے تھے رحیم یار خان اپنا شناختی کارڈ بنوانے, کیونکہ ان کے پاس 2 آپشن تھے, یا تو وہ اباڑو گھوٹکی سے رحیم یار خان جائیں یا کراچی حیدرآباد آئیں. تو مطلب یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, صرف نوکری نہیں ہے, سو مینی تھنگز الائنڈ ہیں اس سے. اب آپ نے ہیلتھ کے نظام کو بہتر نہیں کیا, آبادی بڑھ گئی. اب اگر کسی کے بچے کو تھیلیسیمیا, آپ کو پتہ ہے کراچی کے تھیلیسیمیا سینٹر میں پورے صوبے سے لوگ اپنے بچوں کو لے کے بیچارے آتے ہیں, اور وہ ان کو 1 ٹائم نہیں آنا ہوتا, وہ مہینے میں 2 سے 3 دفعہ آ رہے ہوتے ہیں. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وسائل کو بیلنس کرنا. اس کا دوسرا سائڈ بھی ایک اور یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ آ رہا ہے کام کرنے کے لیے, ان میں بہت چھوٹا پرسنٹیج ایسا بھی ہے جو کہ غلط مینٹیلٹی کا ہوگا, کرپٹ مینٹیلٹی کا ہوگا. اس کے اندر پھر آپ کو بہت سارے جو ہے وہ کام اللیگل لوگ کرتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کرائم کرتے ہوئے دکھتے ہیں جو کہ کراچی سے جن کا تعلق نہیں ہے, نان کراچی جن کو بول سکتے ہیں, جو کہ آئے یہ کام کیا اور چلے گئے. اس طرح کے جب آپ مینجمنٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ کوئی آیا کچھ مہینے کے لیے رہے, ٹھیک ہے, پوری پلاننگ کے ساتھ پورا پروجیکٹ کیا, پروجیکٹ موبائل لوٹنے کا پروجیکٹ کیا, بھائی 3 مہینے ہم یہ کام کریں گے, سیزن لگائیں گے, واپس چلے جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہوگا. یا پھر کچھ تو اتنے بغیرت ہیں کہ وہ پھر رہنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ ایک لانگ ٹرم بزنس شروع کر دیا نا انہوں نے کہ یار کو میرے کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے, ہم تو یہ بزنس شروع کر دیتے ہیں. اب ان کرمنلز کی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک برائی آتی ہے کہ یار یہ تو کراچی سے بھگ کے باہر سے آتا ہے. نو آف کورس آئی ٹوٹلی سپورٹ ایوری ون جو کہ باہر سے آ رہا ہے, لیکن ساتھ میں اس چیز کو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی کراچی کو ہٹا کر باقی شہر آباد کریں. ہم تو تنگ آ گئے اس شہر سے کہ اس شہر کو ہو کیا گیا فضول میں, اس کو بہت بڑا کنٹینیوسلی اس کو وسیع, اور ہم لوگ ہماری یہاں بھی ایک آبادی ہے جو کہ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے کراچی بڑا ہو رہا ہے. برو کراچی بڑا ہو رہا ہے, بحریہ ٹاؤن جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, لیکن مینجمنٹ تو دیکھو کیا برا سین ہے. کراچی نا دانیال, کراچی پروگریسو بڑا نہیں ہو رہا, کراچی مجبوراً بڑا ہو رہا ہے. کراچی کی پروگریس نظر آنی چاہیے. مجبوراً بڑا ہو رہا ہے کراچی مجبوراً بڑا ہو رہا ہے, اور وہ مجبوری کو خوشی کا سودا نہیں ہو رہا, کیونکہ مجبوری پلاٹے بیچنے کے بعد تھوڑا بڑا کر رہے ہیں, تھوڑی سی مجبوری ہے, بٹ ہاں اسٹل بڑا ہو رہا ہے. اس سے آپ اچھا کیا کراچی ریسورسز وائز بڑا ہو رہا ہے؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے اگلے 10 سالوں میں جو ہر جگہ پہ بورنگ ہو گئی ہے نا, وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا. آئی نو. پھر کراچی کہاں کھڑا ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ 10 سال پہلے بورنگ کا پانی کہاں آتا تھا, کتنے فٹ پہ نکلتا تھا, کیونکہ ہم تو نازو آبادی ہے نا, ہم نے تو بورنگ کا پانی استعمال کیا. 250 فٹ پہ چل رہا ہے.
اس وقت. اور اس وقت جو ہے وہ 100 فٹ کے اندر جو ہے وہ آ جایا کرتا تھا. نانی کے گھر پہ میں نے کروایا تھا, اور اب یہاں پر کروایا تو 150, 200, 250. بھائی کیا سین. اور آپ سوچیں 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. نہیں, انٹارکٹیکا جا رہا ہوگا, نیکسٹ بہت دوسری دنیا کے کونے سے نکل رہا ہوگا پانی. فلور والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی کیا فائدہ, کھڑکی سے سمندر نظر آتا ہے اور نلکے میں پانی نہیں آتا. ہاں بیچارے صحیح مذاق اڑاتے ہیں انفارچونیٹلی, بٹ بات وہی ہے, انٹر لنک وہیں سے ہوتی ہے. ہم جو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں, دیٹس اوور پاپولیشن مس مینجمنٹ. ٹوٹلی. اب بگ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ریسورسز کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, نہ کوئی فیوچر پلان ہے. کراچی کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. اس وقت شہر کراچی کو کس طرح بڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کورنگی انڈسٹریل ایریا بھی بیچ میں, ایئرپورٹ بھی مسجد کی طرح شہر کی بالکل بیچ میں پہنچ چکا ہے, سینٹرل جیل سب سے زیادہ آبادی کے بیچ میں پہنچ چکی ہے, بیکاز کراچی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو کراچی سے باہر موو کرنا ہے. بالکل. اب جو سوسائٹیز ہیں ان کی مارکیٹنگ یہ ہو رہی ہے, ایئرپورٹ سے 10 منٹ دور اپنا گھر بنائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, جو پالیسی میکنگ ہے. ایسے ایئرپورٹ سے 10 منٹ دور تو اب جگہ نہیں بچی ویسے. سوری, یہ آپ پرانے ہٹ کی بات کریے, 20 سال پہلے ہوتے تھے. لٹرلی نا, مطلب ہم بالکل سینٹر آف دا سٹی, ہر چیز جو ہے وہ سٹی جو ہے وہ کمپیکٹ ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ڈیفینس فیز 8 ہے, اٹ یوز ٹو بی یہ گاربیج, کے پی ٹی کا گاربیج ڈمپ ہو کے آپ نے یہ بنایا ہے. دیٹ از وائی. اب جو بابا بھیٹ آئی لینڈس کے اوپر بھی کچھ عرصے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں پہ ہاؤسنگ لانچ کریں, بیکاز اب دیکھیں کراچی میں جو ویسٹ ڈسپوز ہو کے ڈمپ ہو رہا ہے, اب وہ ڈمپ ہو کے اسے لیول کر کے اس کو وہاں پہ سوسائٹیز بنا دی جاتی ہیں. تو لائک اس کیونکہ مینجمنٹ نہیں ہے. اب دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے ناظم آباد میں یا طارق روڈ پہ, آپ دیکھیں جو 200 گز کا پلاٹ 3 فیملیز کے رہنے کے لیے تھا, آج وہاں پہ 30 منزلہ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کھڑی ہے. کیا روڈ بدلی؟ کیا انڈر گراؤنڈ سیوریج بدلا؟ نہیں. کیا پانی کی سپورٹ لائن بدلی؟ نہیں. صرف آبادی بڑھ گئی. اب جب وہ 30 اپارٹمنٹس کی گاڑیاں اسی روڈ پہ کھڑی ہوں گی جس کی ذمہ داری تھی 3 فیملیز کو اکاموڈیٹ کرنے کی, تو کیسے وسائل مینج؟ 30 اپارٹمنٹس تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. 30 اپارٹمنٹس اتنے سارے نہیں ہیں 30 اپارٹمنٹس, لیکن ہر گھر 216 گز کے گھر کی بات بتا رہا ہوں میں, 12 فلیٹ برو, 12 فلیٹ. اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا, آپ جا کے دیکھ لیں, ناظم آباد 1 نمبر, ناظم آباد 2 نمبر, آپ نکال لیں پرانی پکچرس, آپ کو دکھے گا ایک گھر ہوا کرتا تھا جہاں 4-5 لوگ رہتے ہیں, میکسیمم اوپر کرایہ دار رہتا تھا ہوگا, مطلب یہ گراؤنڈ +1 تھا سمپل ورڈس میں. آج وہ گراؤنڈ +5 ہے اور وہاں 6 فلیٹس ہیں, 6 فلیٹس, اور ایک گلی میں یہاں 10 گھر ہیں, یہاں 10 گھر ہیں. سو یہ ٹوٹل ایک پتلی گلی کی بات کر رہا ہوں, تو ٹوٹل 20 بلڈنگیں ہو گئی, اور 20 ملٹیپلائی بائی 6 کر لیں آپ کو, سو مائی گاڈ 120 فلیٹس. کہ یہی تو ہمارا ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور یہی ہم بات کرتے ہیں کہ توازن بہت ضروری ہے, کہ آبادی کس ریشو سے بڑھنی چاہیے اور وسائل دنیا پاکستان کے پاس کیا ہے. پاکستان کا لینڈ ایریا آپ نہیں بڑھا سکتے. پاکستان کی ایگریکلچر ایریا جتنا ٹن پیداوار کر رہے ہیں اس کے حصے دار کتنے سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ خطرناک حد کی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. فوڈ جیسے ہم کہتے ہیں نا, فوڈ کرائسس, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ہم واٹر کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, پینے کے پانی کا فقدان, کھانے کا فقدان. ویٹ ہمارا انسیکیور ہو جائیں گے, ہم امپورٹ کر کے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو نہیں پا رہی. ٹھیک ہے, جب آپ ویٹ, ہم ہر سال کیا امپورٹ کریں, ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, کس کے لیے کریں؟ کیونکہ ہماری آبادی غیر تناسب کے حساب سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسپیڈی پاپولیشن گروتھ ہے, ریسورسز گرو نہیں ہو رہے. ہمارا پر ایکر ایلڈ کم ہو گئی ہے اور کھانے والے بڑھ گئے. تو یہ ہمارا ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہمارے دریاؤں کا پانی, آپ تو ٹریول کرتے ہیں انٹیریئر سندھ میں, آپ مجھے بتائیں دریا سندھ کا کیا حال ہے. ہمارے واٹر ریسورسز کم ہو گئے, ہمارے ڈیمز نہیں بنے ہوئے سندھ میں کوئی ڈیم آپ نے پچھلے 20 سالوں میں نہیں سنا ہوگا بنا ہے. لیکن صاف پینے کے پانی کی لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. گلشن میں اگر آج سے 10 سال پہلے جتنے لوگ رہتے تھے, آج اس سے 4 گنا زیادہ لوگ آباد ہیں. نارتھ آباد میں جدھر 500 گز کا گھر تھا, وہاں پہ پورا 25-40 اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ بنا. جوہر میں بھی ایسے ہی ہوا, جوہر کی تو آپ بالکل ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ہمیں بیلنس کرنا ہے, جو ہمیں اپنی قوم کو اویئر کرنا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا, ہم سب نے اپنی فیملی میں سنا کہ ایک انسان کا ایک کنٹریبیوشن ٹورڈ سیلف ہوتا ہے, ایک کنٹریبیوشن ٹورڈس کنٹری ہوتا ہے, اور پھر کنٹریبیوشن ٹورڈس ملت ہوتا ہے کہ جی ہم ملت
مسلمہ میں سے ہیں تو ہمارا ذاتی عمل امپیکٹ کرتا ہے. اسی طرح ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جب ہم اپنے گھر اپنی فیملی کو پلان کرتے ہیں تو وہ ہمارا ذاتی عمل ہمارے شہر ہمارے صوبے اور ہمارے ملک پہ امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ دانیال وہ امپیکٹ ہے جو ہم کریٹ کرتے ہیں جب ہم اپنی فیملیز کی پاپولیشن کو بغیر سوچے سمجھے پلان کر رہے ہو.